آپ کی ولادت کی خوشی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ہوئی تھی، اس لیے کہ باقی جو 3 بیٹیاں تھیں ان میں سے کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹیوں میں سے بھی محبوب تھیں، اور پھر ان کے گھر جو ولادت ہوئی سب سے پہلے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ تشریف لے گئے ان کے گھر تو آپ کو پتا چلا کہ بیٹا پیدا ہوا، آپ بڑے خوش ہوئے، تو آپ نے فرمایا ارونی ابنی، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ تو آپ کو دکھایا گیا تو آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار دکھائی دیے گئے، آپ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ تو آپ نے ان کے دونوں کانوں میں اذان دی، ایک میں اذان ایک میں اقامت، اور پھر آپ نے خود ان کی جانب سے عقیقہ کیا، اور پھر 7ویں دن آپ نے ان کے سر کے بال منڈوائے۔ عام حکم یہ ہے کہ جتنے بال ہوں، جتنا ان کا وزن ہو، اس کے برابر چاندی صدقہ کی جائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر سونا صدقہ کی۔ اور پھر آپ نے پوچھا حضرت علی المرتضی سے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا نام رکھا ہے حرب، جنگجو، بہادر، چونکہ وہ خود بڑے بہادر تھے تو اس نسبت سے نام رکھا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام ہوگا حسن، خوبصورت، حسین و جمیل، اپنی شکل و صورت میں بھی اور اپنے کردار میں بھی، اور آپ شکل و صورت میں سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کے گھرانے میں سے جتنا امام حسن آپ سے ملتے تھے، آپ کے مشابہ تھے، شکل و صورت میں کوئی اور آپ کے مشابہ نہیں تھے۔ سر سے لے کر سینے تک آپ کی حضور سے زیادہ مشابہ تھی، اور سینے سے لے کر پاؤں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی۔ ایک دفعہ ذکر ہوا کہ آپ کے خاندان میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے کون ہے جو شکل و صورت میں، حسن و جمال میں آپ کے مشابہ؟ عبداللہ بن زبیر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شکل و صورت میں، حسن و جمال میں کون حضور کے سب سے زیادہ مشابہ ہے اور کون حضور کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ تو پھر عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ شکل و صورت میں بھی، اور سب سے زیادہ محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 47 سال کی عمر میں 5 ربیع الاول، ایک قول کے مطابق جو اہل سنت کے ہاں زیادہ مشہور ہے، 5 ربیع الاول کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اور آپ کی حیات طیبہ وہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا نمونہ رکھتی ہے، خاص طور پہ آج کے دور کے اندر۔ 7 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے گزارے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خود تربیت فرمائی۔ آپ کو انہوں نے دیکھا، اپنی ہوش عقل کے ساتھ دیکھا، پھر آپ کے ساتھ وقت گزارا، اور آپ نے ان کے بڑے فضائل بیان کیے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ کتنے دن ہو گئے حضور کی مجلس میں نہیں گئے؟ تو میں نے کہا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں کہ میں آپ کی مجلس میں نہیں گیا۔ تو فرماتے ہیں میری والدہ ناراض ہو گئی کہ اتنے دن گزر گئے اور تم حضور کی مجلس میں نہیں گئے۔ تو میں نے کہا میں آج ہی جاتا ہوں، اور جا کر میں آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی استغفار کی دعا کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ میرے لیے بھی استغفار کریں، میری ماں کے لیے بھی استغفار کریں۔ تو حذیفہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی۔ میں مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا، دیکھا کہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد نوافل شروع کیے اور عشاء کا وقت آ گیا۔ عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھ کے آپ گھر کی طرف چل دی۔ میں نے دل میں سوچا میں تو دعا کرانے کے لیے آیا اور اپنی ماں سے کہہ کے آیا ہوں، اور آپ گھر کی طرف چل دی۔ فرماتے راستے میں آپ کچھ دیر کھڑے ہوئے، کسی سے آپ نے بات کی، لیکن مجھے نظر نہیں آیا کہ آپ بات کس سے کر رہے۔ آپ بات کر کے اپنے حجرے کی طرف بڑھے تو میں بھی پیچھے پیچھے۔ اب ادب کا تقاضا یہ تھا کہ بلاؤں نہ، اور دل کے اندر یہ تھا کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آپ کے لیے دعا کرواؤں گا،
تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قدموں کی آواز سن لی اور اندھیرا تھا، پوچھا کون ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگے حذیفہ تو نہیں آیا؟ تو میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، حذیفہ بھی، میں حذیفہ ہوں۔ تو آپ نے اگلا سوال کیا کیا کام ہے، کیا ضرورت ہے؟ اور یہ کہتے ہی آپ نے کہا غفر اللہ لک ولی امک، اے حذیفہ اللہ تیری بھی اور تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ کیا کرنے کے لیے آئے۔ تو پھر آپ نے حذیفہ سے پوچھا کہ تجھے پتا ہے میں کس سے باتیں کر رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتے نے اللہ سے اجازت لی کہ میں آپ کو جا کے سلام کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے فرمایا آج رات سے پہلے کبھی یہ فرشتہ زمین پہ نہیں آیا۔ اس نے اللہ سے اجازت لی، تو اجازت لے کے وہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا، اور اس نے سلام مجھے پیش کیا، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہما ریحانتایا، یہ حسن اور حسین میرے دو پھول ہیں، یہ میری خوشبو ہیں، یہ مجھے اللہ کی طرف سے خصوصی تحفہ اور خصوصی عنایت ہے۔